استوار سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر تو پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. اس سلسلے گفتگو کی چھٹی نشست ہے. ہم سب کم و بیش ساری کتابیں زیر بحث آ چکی. میں نے گزشتہ نشست کے خاتمے پر بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں کے لیے بات شاید بڑی تعجب کی بات ہو کہ غامدی صاحب ایک شاعر بھی ہیں اور آپ کا ایک شعری مجموعہ بھی ہے, خیال و خامہ کے نام سے چھپتا ہے, آن لائن بھی موجود ہے. غام صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پر خیال تو یہ ہوتا ہے کہ جی جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں ایک سنجیدہ فکری علمی دینی موضوعات کے اوپر, سمجھ میں نہیں آتا کہ جی شعری رمق بھی آپ کے یہاں موجود تھی اور پورا باقاعدہ ایک مجموعہ جو شعر ہے وہ بھی آپ نے مرتب کیا. کب سے شعر کہہ رہے ہیں, یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی شعر کو بھی آپ نے کوئی ذریعہ بنایا ہے اپنے خیالات کے ابلاغ کا, اور اس کتاب کے جو مضامین ہیں, غزلیں ہیں اس کے اندر یا نظمیں ہیں, وہ کس پس منظر میں ہیں؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان صرف عقل نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ احساس بھی ہے. اور یہ معاملہ میرے یا آپ ہی کے ساتھ نہیں, کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے ساتھ ہے. وہ کوئی ہنر جانتا ہے, کاروبار کرتا ہے اور کوئی خدمت انجام دیتا ہے. مثال کے طور پر دہقان ہے, مزدور ہے, وہ بھی احساس کا ایک خاص درجہ ہے جس کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے. اسی طرح کوئی عالم ہو, کوئی طالب علم ہو, کسی خاص فن کا ماہر ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل اشتغال اسی چیز سے رہے اور اس کی شخصیت کا وہی پہلو زیادہ تر سامنے بھی آئے, لیکن اپنے باطن میں احساس کی ایک شدت موجود ہوتی ہے. شدت احساس کو ایک جمالیاتی پیرہن اگر آپ دے دیں تو یہ شاعری ہے. چنانچہ اگر احساس کی شدت کسی موقع پر اظہار کا تقاضا کرے تو نثر میں بھی لوگ اظہار کرتے ہیں, گفتگو میں بھی کرتے ہیں. یا آپ کے ہاں جتنے فنون ہیں وہ سب اصل میں اسی کا اظہار ہے. ڈرامہ ہے, تمثیل ہے, افسانہ ہے, ناول ہے, سب کے سب انہی پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں. اس میں ایک وسیلہ اظہار شاعری بھی ہے. میری بہت بچپن سے اس سے مناسبت تھی, بلکہ ایک زمانے تک تو یہ خیال نہیں تھا کہ میں نثر کی طرف متوجہ ہوں گا. تدریجی عمل ہے جس سے بتدریج علم سے یا علمی مباحث سے, اور علمی مباحث میں بھی فلسفے اور تصوف سے ہوتے ہوتے بالآخر مذہب سے دلچسپی پیدا ہو گئی, اور پھر تصنیفات, تالیفات کا ایک دور شروع ہوا. لیکن یہ چیز کبھی منفک نہیں ہو سکی. میں نے جب قرآن مجید کی تفسیر بالکل یکسو ہو کر لکھنا شروع کی ہے, میزان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد, اس وقت شاعری چھوڑ دی. ورنہ اس سے پہلے تک میری پوری زندگی میں جب کبھی احساس کی شدت تقاضا کرتی تھی تو کچھ نہ کچھ کہنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا تھا. وہ چیز تو نہیں رہی کہ یہی اب میری شناخت ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی. لیکن ایک دائرے میں یا ایک حصہ زندگی میں اس کے اظہار کو لوگ دیکھتے بھی رہے. چنانچہ ہمارا جو جریدہ شائع ہوتا ہے اشراق کے نام سے, اس میں بھی بعض چیزیں چھپتی رہیں. بہت کچھ میں نے انتخاب کرتے وقت ویسے ہی ضائع کر دیا, لیکن ایک بہت مختصر سا انتخاب خیال و خامہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اس میں بھی اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ فکر ہو, علم ہو, وہ کسی دائرے میں یا کسی درجے میں جا کر احساس میں بدل جاتا ہے. یعنی آپ جب نثر میں کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ علمی عقلی مقدمات کے ساتھ بیان ہوتی ہے, اس میں ایک منطقی ترتیب ہوگی, اس میں عقلی استدلال ہوگا. لیکن وہی چیز احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے. احساس میں جب شدت پیدا ہوتی ہے تو وہ اظہار کا تقاضا کرتا ہے. اب اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیرہن انسان کو بنانے کی صلاحیت دی ہے, ان میں نے عرض کیا کہ شاعری بھی بڑا غیر معمولی پیرہن ہے. اس کے اپنے رنگ ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جو کہا ہے نا کہ رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام, موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. تو خیالات و افکار بھی اسی طرح بام پر آتے ہیں اور اسی طرح اپنے پیرہن تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں کو بعض بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, یہ مجھے بھی کچھ لاحق رہی. واہ, اچھا. آپ سب یہ بتائیے گا, آپ نے کافی ذکر ہم نے آپ کی زبان سے سنا علامہ محمد اقبال کا کہ بھئی وہ انہوں نے جو ایک
تجدید فکر اسلامی کی ایک بنیاد رکھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے. ان سے آپ متاثر بھی ہیں، انہی کی میزان میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کتاب لکھنے کی جو مہمز بنی. تو وہ بھی شاعر تھے اور ان کے ہاں بھی یہ دوسرا پہلو بھی پایا جاتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو وہ سورس آف انسپریشن ہے، کیا وہ اقبال سے کسی حد تک پیدا ہوئی کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ کام بھی ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام اصل میں احساس پیدا کرتا ہے اور وہ اسی احساس کو فکر میں ڈھال دیتا ہے؟ تو اقبال کیا یہ پوری سرگرمی میں کہیں پہ پیش نظر تھے؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بلکہ شاید انہی گفتگوؤں کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میرے والد ایک صوفی شیخ تھے، اور مجھے سب سے پہلے جو چیزیں پڑھنے کا موقع ملا وہ صوفیہ کی شاعری تھی. یعنی اس میں بھی کیا ہے، اس شاعری کی نوعیت وہ نہیں ہے جو گل و بلبل کی داستان کی ہوتی ہے، لیکن اسلوب وہی اختیار کیے گئے ہیں. ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. وہ بھی بادہ و ساغر کہے بغیر تو گفتگو نہیں کرتے. بڑی اعلیٰ شاعری کی ہے ہمارے ہاں کے صوفیہ نے. تو ابتداً تو ان سے ایک تعلق خاطر پیدا ہوا. پھر شاید یہ بات بھی میں نے کسی موقع پر کہی ہے کہ فلسفے اور تصوف کے پس منظر نے ایک خاص طرح کا ذہن پیدا کر دیا تھا جو اب تشکیک کی طرف بڑھ رہا تھا. اس موقع پر میرا تعارف اپنے قریبی عہد کی جن شخصیات سے ہوا، یعنی اسکول کے زمانے میں، مدرسے کے زمانے میں. ان میں ابوالکلام تھے، اقبال تھے، اور پھر بعد میں سید ابوالعلا مودودی. تو اقبال نے اس زمانے میں بڑی حفاظت کی اور مجھے بہت محبت ان سے ہوئی، اور میں نے بہت ان کو پڑھا. ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ کوئی آپ ایک لفظ بول دیں تو میں اقبال کے ہر شعر کو آپ کو سنا دوں گا. اچھا، یعنی اتنا پڑھا؟ پورا یاد تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر بھی غیر محسوس طریقے سے میرے اپنے اسلوب پر بھی ہوا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب جو مضامین ہیں آپ کی شاعری کے، کیا وہ جو مضامین ہم آپ کی گفتگو سے سنتے ہیں جس میں آپ دین کے احکامات کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک پورا کا پورا کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں، ایک پوری تعبیر آپ نے دین کی پیش کی، تو شاعری کا جو کانٹینٹ ہے، مضامین ہیں، وہ کسی خاص موضوع تک محدود ہیں، یا جس طریقے سے شاعر مختلف مضامین پہ بات کرتے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے؟ یعنی کوئی تھیمیٹک شاعری ہے یا محض شاعری کی آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بنا کے کسی خاص فکر کو پیش کرنا ہے. یہ مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ فکر کو پیش کرنے کے لیے نثر ہی صحیح چیز ہے، اسی میں پیش کرنا چاہیے، ورنہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتی ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ ہر فکر، ہر علم، ہر فن، ہر فن و ہنر اور ہر سرگرمی اپنے ساتھ احساس کا ایک پہلو رکھتی ہے. تو میں نے فکر کے پہلو سے بھی اگر کوئی بات کی ہے تو اپنے اس احساس کو بیان کیا ہے. یعنی جب تک وہ احساس نہ بن جائے اور احساس شدت اختیار نہ کر لے اور وہ ایک جمالیاتی پیرہن نہ پہن لے، اس وقت تک آپ اس کو شاعری کی طرف نہیں موڑ سکتے. تو وہی طریقہ اختیار کیا گیا. تو وہاں اس طرح کی چیزیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اردو شاعری کا ہم سب یہ مجموعہ ہے. میرے علم کی حد تک آپ نے کسی زمانے میں انگریزی کے اندر بھی کچھ شاعری فرمائی تھی، تو پھر اس کو ترک کر دیا گیا؟ شروع میں انگریزی زبان میں کچھ ہوئی، کچھ عربی میں کچھ ہوئی، یا پھر اردو ہی کو آگے جاری رکھا گیا؟ ایسا ہی ہے. یعنی وہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ میرا زیادہ رجحان اس جانب ہوتا چلا گیا کہ اب فکر کی چیزوں کی طرف اور علم کی چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے، تو یہ چیزیں چھوٹتی گئیں. ورنہ فارسی میں بھی، پنجابی میں بھی، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، سب میں کچھ نہ کچھ منہ مارنے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، ایک اور پہلو بتائیے گا. ہم سب ظاہری بات ہے، آپ نے فرمایا شاعری آپ کے شدت احساس کے اظہار ہی کا نام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل بالعموم جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ جو حصے لطیف ہیں، یہ فنون لطیفہ ہیں، فائن آرٹس ہیں، ان سے بہت زیادہ ان کو شغف نہیں ہوتا. آپ کی پوری فکر کی جو بنیاد ہے، یہ بنیادی اپسٹمالوجی، وہ بھی زبان ہی سے پھوٹتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خود آپ کی فکر کو سمجھنے کے لیے زبان کا اچھا ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور زبان کے اچھے ذوق کے لیے ظاہری بات ہے خود آپ ایک ذہنی سفر سے گزرے ہیں، تو شاعری بھی کسی نہ کسی درجے میں پیش نظر رہنی چاہیے؟ لازماً پیش نظر رہنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید ادب کا ایک بے مثال نمونہ ہے. قرآن مجید کا علم اگر آپ کو حاصل کرنا ہے اور آپ کا زبان کا اچھا ذوق نہیں ہے، آپ ادب کے اسالیب کو نہیں سمجھتے، آپ کا ادب کے ساتھ کوئی ذہنی تعلق نہیں ہے، تو قرآن مجید پر رحم کرنا چاہیے. یعنی وہ ایک ادب پارہ ہے، وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے
یہ جیسے کہ آپ کی سائنس کی کتاب ہوتی ہے یا آپ کی تاریخ کی کتاب ہوتی ہے یا ہم علمی اور فکری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کرتے ہیں، اسی لیے میں نے ایک پورا باب لکھا ہے میزان میں کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک خطابت کا اسلوب ہے، لیکن اس کو آپ شاعری نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ نثر نہیں کہہ سکتے، وہ ان چیزوں سے بڑی بالا تر چیز ہے، تاہم ادب پارا ہے اور بے مثال ادب پارا ہے۔ اور سارا الہامی لٹریچر آپ بائبل میں دیکھیں، آپ انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، بہت بے مثال۔ انجیل تو اس وقت ترجموں کی صورت میں بھی آپ کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، جو ندرت، جو حسن، جو جمال، جو بات کہنے کا انداز، جو تمثیل کی خوبی اس میں ہے، بڑی بے مثال ہے۔ تو قرآن ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس وجہ سے زبان کا بہت اچھا ذوق ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، بہت بڑے علماء کا تعلق رہا۔ امام فرائی شاعر تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے فارسی قصائد بھی ہیں، عربی بھی ہیں۔ شبلی شاعر ہیں، ان کی شاعری تو فارسی کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حافظ و خیام کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں، سب لوگ کرتے رہے۔